کہ اس کا پرانا نام قدیمی یہ ہے حافظ آباد۔ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کرام کے مریدین میں ایک سپہ سالار تھے حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں روہیلا سردار کہا جاتا تھا۔ ان کے نام سے اس کا نام تھا حافظ آباد، انگریزوں نے اس کو پیلی بھیت کر دیا۔ بہرحال اس شہر میں وہ کہ اس شہر کی خصوصیت اور ابھی سمجھ میں آیا کہ شیر شہر سنت کو بدایوں بلا لیتے، اعلیٰ حضرت اولا بلا لیتے، رامپور بلا لیتے، شاہجہاں پور بلا لیتے، فرید پور بلا لیتے، یہ سب بریلی شریف کے آس پاس ہے۔ پیلی بھیت پہ کیوں بلایا تو بتا دیا یہ پیلی بھیت ایک دن ٹائیگر ریزرو بننے والا ہے، ٹائیگر ریزرو بننے والا ہے، اور یہ میرا شیر ہے، تو شیر کیا ہے وہ ٹائیگر ریزرو میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال میں یہ عرض کرنے کے لیے کھڑا ہوں چند لمحوں کی، شیر اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ شکار کرنے لگے تو شکار نہیں کرتا، جب شکار کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں تو شکار کرتا ہے، منہ میں دبا کر کے بچوں کے سامنے لا کے ڈال دیتا ہے، بچے اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ جب اس کے بچے خود شکار کر لیتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، تو شیرنی یا شیر آس پاس ٹہلتے تو رہتے ہیں، جس سے ماتقدر کہہ دو یا وہ ایڈوانس سیفٹی کہہ لو، دیکھ بھال کے لیے، مگر انہیں اتنا اطمینان رہتا ہمارے بچے شکار کر کے پیٹ بھر لیں گے، لیکن رہتے آس پاس۔ ایسے ہی محقق عصر بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ ان کا میں نے دباچہ بھی دیکھا تو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہم جس فدل سبھی ایک سے ایک ہیں، تو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا آپ لوگوں سے کہ جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور جب روح بیمار ہے تو شیر ہندوستان کے پاس جاؤ۔ میری بات سن لو، اس کے بعد میں ابھی لگاؤ گے تو آدھا تمہارا پاور لگے گا، اور جب میری پوری بات سمجھ لو گے تو پوری طاقت سے نعرے لگاؤ گے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ جب جسم بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، روح بیمار ہو تو شیر ہندوستان کے پاس جاؤ، معصوم ملت کے پاس جاؤ، ناصر ملت کے پاس جاؤ۔ قرآن پاک تو بتا کس کے پاس جائیں؟ وہ کہے گا کسی کے پاس مت جاؤ، تمہاری روح اگر بیمار ہے تو اس کے پاس جاؤ جس کی خود روح بیمار نہ ہو، جس کا دل جاگتا ہو، اور جس کے پاس شیشے ہوں، وہ شیشے میں اللہ کے نور کو کہ ذریعے تمہارا علاج کر دے۔ خود بیمار ہے، کوئی جو ہے وہ ڈائمنڈ والا ہے تو کوئی وائٹ ڈائمنڈ والا ہے، کوئی کسی گلی میں جا رہا ہے، کوئی کسی گلی میں جا رہا ہے، کوئی کچھ اعلان کر رہا ہے، کوئی کچھ اعلان کر رہا ہے۔ انہوں نے تو عام طریقے سے کہہ دیا نا، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ بیچارہ روح کا مریض ہوا چلا گیا، وہ خود مریض سے روح کے، تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ نہیں، چشمہ دیکھ لو، اللہ نے فرما دیا ہے وہ فانوس کے اندر جیسے اللہ کا نور ہرا ہوگا ہرا دکھائی دے گا، لال ہوگا لال دکھائی دے گا۔ تو جس کے پاس جاؤ تو پہلے یہ دیکھ لو اس کے پاس مسلک اعلیٰ حضرت کا چشمہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس مطالعہ رضویہ کا چشمہ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس الملفوظ شریف کا چشمہ ہے یا نہیں ہے، تو تمہارا علاج کرے گا۔ اور کہتے ہیں ارے پیلی بھیت والوں کا کیا یار،
انہیں سارے فتاوے رکھ دیا حفظ. ارے ہم نے حفظ کیا، تم بھی کر لو، تم بھی کر لو. تم نے حفظ کیوں نہیں کیے؟ تم نے حفظ اس لیے نہیں کیے کہ تمہاری روح پوری طریقے سے صحت مند نہیں تھی. اگر پوری طریقے سے صحت مند ہوتی تو المحفوظ تمہیں یاد ہوتا، فتاوی رضویہ تمہیں یاد ہوتا، اعلیٰ حضرت کی کتابیں تمہیں یاد ہوتی، اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت تمہیں یاد ہوتا. اور ہمارے سبحان اللہ. بڑے شہزادے معصوم ملت کے، انہوں نے کیا فرمایا؟ تعویذ لکھتے رہتے، بولتے نہیں ہیں، میرا تعارف کرایا ہوں. تو میں آج بتا دوں آپ کو کہ میرا مزاج وہ نہیں ہے جو میرے خاندان کا. سیدھی سی بات ہے، بالکل سیدھی، بغیر کسی لفظ و نثر کے. میرا مزاج وہ نہیں ہے جو میرے خاندان کا ہے یا عام مشاہین کرام کا ہے یا عام محدثین کرام کا ہے. میرا مزاج ذرا سا ہٹ کر کے ہے. میں ٹائگر ریزرو کا رہنے والا ہوں. میری پیدائش ٹائگر ریزرو میں ہوئی ہے. میرا مزاج الگ سا ہے. میرا مزاج وہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ رہے تھے. ایک صحابہ نے بتایا کہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ میں ابو جہل نے یہ بدتمیزی کی. سیدھے گھر جانے کے بجائے ابو جہل کے دروازے پہ پہنچ گئے. ابو جہل کے دروازے پہ پہنچ گئے، لات ماری، دروازہ کھل گیا، سامنے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. فرمایا آج کے بعد سے تو نے اگر میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کی طرف انگلی بھی اٹھا لی تو نے تو تیرے مقد میں اونٹ کی ریڑیاں بھر دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میرا مزاج ہے. سمجھے مزاج میرا؟ سبحان اللہ. ہاں. فرمایا تیرے مقد میں اونٹ کی منگنیاں بھر دوں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول یار غار ہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں کچھ ذرا سا لفظ غلط سنا سرکار کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا، کھڑے ہو گئے جلال میں منہ لال، اور منہ لال ہونے کے بعد نے فرمایا برا وہ انسد بدر اللہ، جب بھاگ یہاں سے اپنی ماں کی شرمگاہ کو چوس لے. یہ مزاج ہے میرا. تقریر نہیں کرتا ہوں، تقریر کر دوں گا میں اپنے مزاج کے حساب سے. لوگ کہیں گے بہت بولتا ہے، لوگ کہیں گے ایڑا ویڑا بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے. قرآن پاک میں تم گالی دو سرکار کے سگے چچا کو تو کوئی بات نہیں ہے، چلے گا معاملہ. سرکار کے چچا کے خلاف برا بھلا کہو تو گالی نہیں. ہم اگر حرامی کہتے تو گالی ہو جائے. بڑا فضیلہ کیا تھا وہ 30 مار خواہ بنتے ہمارے گھوسی صاحب. ان سے بھی پوچھا گیا تھا مولانا ادریس رضا خان جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ اس میں لفظ حرامی بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں. انہوں نے سوچا ہے بہت سیانا، وہ بہت سیانا. اس نے سوچا ایسا گرو جی کے اوپر رکھو، میں کائی کے لیے اپنی ٹانگ پھنساؤں. اس نے رکھ دیا گرو جی کے اوپر، گرو جی کا کلپ آ گیا. یہ بازارو زبان ہے. علماء اکرام کو یہ بازارو زبان نہیں بولنا چاہیے. گرو جی کا یہ کلپ آ گیا. اچھا گرو جی کا کلپ آیا تو اب ظاہر سی بات ہے سب حیرت میں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے اقتباس کر کے ہمارے شیر ہندوستان نے اسی کا چھپایا اور چپکا دیا. تو یہ وہابی دیوبندی کتے سے بدتر ہے، سور سے بدتر ہے اور نطفہ حرام ہے. یہ اس کو فبہت الذی کفر ایسے چپ ہوئے، دوبارہ کلپ ہی نہیں آئی.
दोबारा क्लिप ही नहीं आई। तो मैंने कहा ना कि उसने डाल दी गुरु जी को बस। ऐसे ही एक क्लिप आई घोसी साहब की, उसके बाद में वो फतवा आया था वो कलंदरी मस्जिद के शहीद करने के जवाब के ऊपर, उसकी सफाई में क्लिप आई। वो मेरे पास लोग आए हुए थे, घर में तकरीब का जश्न था, उसी दरमियान में एक साहब फतवा ले आए मस्जिद के सिलसिले में, और उसमें मैंने देखा कि ताजुश शरिया के भी दस्तखत हैं, फतवा उन्हीं का है, उनके ऊपर भरोसा करते हुए मैंने भी दस्तखत कर दिए। मेरे दोस्तों बुजुर्गी, दोस्ती उससे करो, दोस्ती उससे करो जो तुम्हारा पैदाइश से लेकर के कब्र तक साथ दे। दोस्ती उससे करो, मैदाने काम हो तो तुम्हारा साथ दे, मैदाने कारजार हो तो तुम्हारा साथ दे, या मैदाने दार हो तो तुम्हारा साथ न छोड़े, उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी एक क्लिप और भी कई एक हैं क्लिप उनके। तो मैं ये बता रहा था मेरे भतीजों को, मेरे बच्चों को इस बात का भी शिकवा है कि तू नहीं बोलता है तो मैं क्या बोलूं, अपने मिजाज के तहत बोलूंगा तो लोग कहेंगे बोलता है, तुम्हारे मिजाज से बोलना मैंने सीखा ही नहीं, तुम्हारे मिजाज से बोलना तो मैंने सीखा ही नहीं। तो उनके इस अल्फाज के तहत में आया था कि किसी के पास भी जाओ तो पहले देख लो अगर रूहानी मरीज हो कि वो तो मरीज नहीं है, अगर वो मरीज नहीं होगा तो तुम्हारा इलाज कर सकता है, वरना तुम्हें भी मरीज बना देगा। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा